اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، اور وہ یہ فرماتے ہیں میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو میں اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا بھی کہ نہیں۔ ہم تو سالوں سالوں کے پلان بناتے ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کو کثرت سے یاد فرماتے، اور آپ ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان ایسی رہیں گی جو ہمیشہ تمہیں نصیحت کرتی رہیں گی، اور یاد رکھنا یہ 2 چیزیں اگر تمہیں نہیں سدھار سکی تو تیسری کوئی چیز تمہیں سدھارے گی بھی نہیں۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرے موت ہے۔ قرآن ہے اور دوسرے موت ہے۔ قرآن تمہیں پڑھو گے تو تمہاری روح کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوگی، اللہ کی طرف بڑھنے کی خواہش ہوگی، اور موت ایسی چیز ہے کہ تمہیں ہر جاتا ہوا جنازہ یہ درس دیتا ہوا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا جنازے کو لے جانے کے آداب میں مسائل فقہیہ یہ ہیں کہ جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے اور لوگوں کو پیچھے چلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ برا رواج بھی چلتا ہے، لوگ جنازے کے آگے آگے چلتے ہیں، مکروہ ہے اور گناہ بھی ہے۔ جنازے کے آگے چلنا اچھی بات نہیں، جنازے کے آگے چلنا گناہ ہے۔ 2 چیزیں جنازے میں بہت بری ہیں، ایک جنازے کے آگے چلنا اور ایک جنازے کے وقت بات کرنا اور ہنسنا، بہت بری ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ فرمایا گیا کہ اگر تم سننے والے ہوتے میت کی زبان تو تمہیں صاف اس میت کی آواز سنائی دیتی، اے میرے پیچھے آنے والوں، جس طرح آج میں آگے جا رہا ہوں تم پیچھے آ رہے ہو، اسی طرح قبر میں بھی تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ وہ یہی کہتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ پیچھے ٹھٹا مار رہے ہوتے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی موت ہی نہیں آنے والی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، جنازوں پر اس طرح حاضر ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے مقامات ہیں۔ کبھی آپ محسوس کرتے ہیں قبرستان کے پاس آس پاس کوئی گھر لینے کو آج تیار نہیں ہوتا، لوگ ڈرتے ہیں آج، ارے ہمارا گھر کا دروازہ کھلے گا تو قبرستان سامنے ہے۔ اور کچھ تو مجبوری میں رہ رہے ہوں گے، لیکن عموماً لوگ قبرستان کے آس پاس رہنے سے گھبراتے ہیں، جبکہ تمہیں بہت لمبی زندگی اس کے اندر گزارنا ہے، قریب میں نہیں، نیچے اسی کے اندر رہ کر کے گزارنا ہے۔ اور آپ چاہ کر کے بھی آج قبر والوں سے دوستی نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آپ ان کی سن پاتے ہیں، نہ وہاں کے حالات دیکھ پاتے ہیں۔ موت کے متعلق ایک بات یہ بھی سن کر کے چلے کہ بری موت اور اچھی موت کے سلسلے میں فقہائے کرام، ائمہ کرام، بزرگان دین نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کی موت بہت دردناک ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ کی موت بہت آسان ہوتی ہے، ایسا کیسے کہ روح نکالنے والا فرشتہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی فرشتہ دونوں کی روح نکالتا ہے، کچھ کو تڑپا کر کے کچھ کو بہت آسانی سے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے فرمایا تو جا سورہ یوسف کی تلاوت کر، تجھے سمجھ میں آئی۔ سورہ یوسف کی تلاوت کیا اس نے، کہا مجھے موت کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ملا سورہ یوسف میں۔ انہوں نے کہا پھر سے پڑھ کے آتا، پورا پڑھ اور اس کی تفسیر اور ترجمہ بھی پڑھ، ساری چیزیں پڑھ کے آیا۔ حقیقی بات بھی یہ ہے کہ سورہ یوسف میں موت کا تذکرہ تو ہے نہیں، 3 بار پڑھا، اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس میں یوسف اور زلیخا کا واقعہ پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ اس میں تو نے یہ پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا، شہر کی بڑی عورتوں کو زلیخا نے بلا کر کے سب کے ہاتھ میں لیمو دیے تھے اور چاقو دیے تھے۔ کہاں قرآن میں ہے یہ؟ یوسف علیہ السلام کو اچانک بلایا اور زلیخا نے کیا کہا، سب عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے اپنا لیمو کاٹو۔ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہیں اور کیا کاٹی؟ انگلیاں کاٹ لی۔ فلما وقطعت ایدیہن، قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ۔ یہ آیتیں یہاں سے سورہ یوسف میں صاف ہے کہ ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں
تو اس بندے سے کہ سمجھ میں آیا کچھ؟ کہا نہیں، انگلیاں کاٹ لی۔ کہا انہوں نے انگلیاں کاٹی، درد نہیں ہوا ان کو؟ ظاہر سی بات ہے، ایک انگلی کٹے گی تو درد ہوتا ہے، وہ چاروں انگلیاں کٹ گئی، کیسے کاٹی ہوں؟ کہا وہ یوسف کو دیکھنے میں مصروف تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہی ایک مومن صالح کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب اس کی روح نکالنے کے لیے ادھر ملک الموت آتا ہے، ادھر میرے آقا تشریف لاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا حسن و جمال کے ساتھ جس کے سرانے پر موجود ہوں اور وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھنے میں مصروف ہو، کب ملک الموت نے روح نکالی اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ درد اس کو ہے جس کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بھی نہیں، کوئی وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، کچھ بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری وقت یوں کلمہ پڑھا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ موت سب سے اچھی ہے جس میں بندہ میرے آقا کی زیارت کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہو۔ اب درد والی موتیں وہ ہیں جن سے ساری توفیقیں چھین لی جاتی ہیں۔ مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کا ہوش ختم کر دیا جاتا ہے، مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو عمل صالح کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اب یہاں پر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے متعلق جہنمی لکھا گیا ہوتا ہے، جہنمی لکھا گیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، کہ وہ مرنے سے چند دن پہلے جہنمیوں کے کام شروع کر دیتے ہیں اور ان کی موت کفر پر ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگیوں میں برائیاں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے متعلق جنتی لکھا رہتا ہے، وہ کیسے؟ فرمایا گیا کہ موت آنے سے چند دن پہلے وہ نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں اور مولا تبارک تعالیٰ ان کو عبادتوں میں مصروف رکھتا ہے، اسی حال میں وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو زندگی میں گناہوں پر تھے لیکن اخیر وقت میں آئے اور رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہے اور اسی حال میں دنیا سے وہ چلے گئے۔ شاید ان کی مغفرت کا رب تعالیٰ نے سامان مقرر کیا تھا۔ اب ڈر ہم سب کو ہے میرے عزیزوں، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے ہمارے متعلق کون سی موت لکھی گئی ہے۔ اولیاء اکرام کیوں روتے تھے آج میں آپ کو بتاؤں، کیوں روتے تھے؟ ان کے پاس تو اعمال صالحہ کا انبار تھا، نیکیاں تھی، عبادات تھی، زبان کی تاثیر تھی، قرآن کے ختم تھے، نوافل کی کثرت تھی، سب ہو کر کے بھی روتے کیوں تھے جانتے ہو؟ صرف اسی بات پر کہ ان کو آخری وقت کا معلوم نہیں تھا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ جس وقت ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور زبان روک دی جائے گی، آخری کلمہ کفر کا ہوگا کہ ایمان کا ہوگا، یہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ اگر ہماری زبان کفر کے خاتمے پر بند کی گئی ہے تو سمجھ جاؤ کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ تمہارے لیے تیار ہے۔ فی ناری جہنم وفیہا خالدون، جہنم کی آگ میں تم ڈالے جاؤ گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور جس کا آخری کلمہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا جس کا آخری کلمہ اللہ کے کلمے پر لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گیا اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن 1000 تیاری کر لو، 1000 تم یاد کر لو، وہی ہوگا جو رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ آج ہم تیاری سے بیٹھے تھے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کافی دن پہلے ہی میں یہ سوچا تھا کہ شب برات اس بار اس طرح سے منائیں گے، ہمارے پلان تھے شب برات کو ہم یوں منائیں گے، سارے لوگوں کو لے کر کے میں قبرستان جاؤں گا، استغفار کروں گا، سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، ہماری میتوں کو ہم سنائیں گے قرآن۔ لیکن کیا ہمارے پلان ساری چیزیں ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں؟ ہم رمضان کے متعلق بہت کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو ختم قرآن کرتے ہیں، وہ بھی یہ سوچے تھے کہ ختم قرآن اس طرح سے کریں گے، لیکن ابھی بھی ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم رمضان ویسے پائیں گے بھی کہ نہیں پائیں گے۔ دیکھا آپ نے حالات کیسے اچانک آتے ہیں۔ ہم تو جمعہ کے متعلق یہ تیاری کر کے بیٹھے تھے، یہ تقریر کریں گے، اس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں گے، اس جمعہ ہمارے یہ پلان ہوں، لیکن یہ تک نہیں معلوم تھا کہ جمعہ کو دروازے ہی بند۔
ہم میں سے کسی کو معلوم تھا چند دنوں پہلے کہ اس بار رمضان، اس بار شب برات ایسی آنے والی ہے؟ ہم نے کوئی پلان کیا تھا؟ اسی طرح میرے عزیزو ہمارا سب کا بہت کچھ پلان ہے، اچھی طرح سے ہم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم مدینے میں ہوں، میرے آقا کے قدموں میں ہوں جب موت آئے، لیکن کیا سب ہمارے سوچنے کے برابر ہو جاتا ہے؟ ویسی ہو جائے گا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے وہی یاد آتی ہے۔ آپ نے ایک شخص سے یہ بات سنی اور اپنی مثنوی شریف میں اس کو نقل فرمایا۔ ایک بندے نے طوطا پالا تھا اور اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ وہ طوطا جو ہے رٹ کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا تھا۔ ایک دن اچانک ایک بلہ آیا اور اس پر طوطا بڑی محنت سے تو ٹائیں 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 کرتا رہ گیا اور اس کے بلے کے اور مر گیا۔ طوطا مر کر گر گیا۔ اب وہ مالک جو طوطے کا تھا وہ کثرت سے رونے لگا۔ مولانا روم فرماتے طوطے کی موت پر اتنی آہو بک، تو اس نے کہا اس بات پر نہیں رو رہا ہوں، میں نے اس طوطے کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا، ہر بار وہ یہی کہتا تھا، لیکن جس وقت بلے نے پنجہ مارا وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ اپنی اصلی آواز نکال رہا تھا، ٹائیں 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 ٹائیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کثرت سے ہم بھی اس وقت ملک الموت کا پنجہ پڑے گا، کہیں لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے بھی نہ چلا جائے، کہیں گناہوں کی آواز نہ باہر نہ آ جائے۔ میرے عزیزو اس بات سے بڑے بڑے ائمہ اولیاء ڈرتے تھے کہ موت کا جھٹکا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اندر جو کچھ بھی ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے، زبان پر ہے وہ باہر نکل آتا ہے، موت کے جھٹکے کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کا ڈر رکھو ہمیشہ کہ آخری وقت ہمارا کس عالم میں آنے والا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ خوف رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنا راستہ سیدھے طریقے سے متعین کرے گا اور ہمیشہ مولا کے حضور ڈرتا رہے گا کہ اے اللہ میری استطاعت اور طاقت کے مطابق جتنا تھا میں نے کر لیا، اچھی موت اور اچھا خاتمہ بس تیرے ذمہ کرم پر ہے، اللہ جیسا چاہے گا ویسے عطا ہوگی۔ میرے عزیزو یہ سفر کا خاتمہ ہمارا بہت جلد ہوگا، دیکھیں گے کسی دن مسجد کی جنازے کا اعلان ہو ہی جائے گا۔ آج ہم دوسرے کا سنتے ہیں، یہ بھی کہہ دیا جائے گا بیٹا آج اپنا آخری سفر ختم کر چکا ہے، اور پھر وہ دن بھی آئے گا، دیکھیں آپ ہم بھی سفید لباس پہن کر کے جا رہے ہوں گے آج، جہاں آج ہم پھول پیش کرنے کے لیے قبروں کے پاس جاتے ہیں، کل پتہ نہیں ہمارے سرانے کوئی آئے گا بھی کہ نہیں، وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ شاید آج بہت سارے ہماری میتیں ہمارے انتظار کر رہی ہوں، لیکن ہم ان کے پاس پہنچ بھی نہیں سکتے، آج حالات ایسے ہیں، اور کل کیا ہونے والا ہے ہماری قبروں پر یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ دو چیزیں مجھے بڑی والے پر بہت اچھی لگی کہ کچھ ایسے ایک بزرگ نے فرمایا ہے، وہ فرمایا کی مسجد میں 40 سال امامت کی، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی امامت میں 40 سال کی امامت میں تجربہ اور سب سے بہترین چیز کیا دیکھی اپنی امامت میں؟ تو انہوں نے کہا دو چیزیں دیکھی، دو چیزیں دیکھی۔ کہا کیا؟ کہا کہ کچھ نوجوانوں کو پہلی مرتبہ باندھ کر کے میرے سامنے لایا گیا میرے 40 سالہ امامت میں، اور کچھ ایسی عورتیں جو کبھی نقاب نہیں پہنی تھیں ان کو حجاب میں لایا گیا، وہ پہلی مرتبہ حجاب پہن کر کے جنازے میں آئی تھی، جو ہمیشہ کھلے عام گھومتی تھی ان کو پہلی مرتبہ پہنا کر کے لایا گیا۔ یہ دو عجب کی چیزیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی۔ عزیزان گرامی ایسا ہوگا ہمارے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی، یہ ہمارا لباس اتارا جائے گا، یہ ہماری ٹوپیاں اتر جائیں گی، ہمارے یہ پہناوے اتر جائیں گے جس پر ہم فخر کرتے ہیں، آج ساری چیزیں نکل جائیں گی، اور ہماری وہ زندگی کا سفر بہت جلدی شروع ہونے والا ہے، اور تمہاری مرضی کے مطابق کوئی تمہارا بیٹا بھی قبر کھود کر کے نہیں دے گا۔ تم چاہے وصیت کر کے جاؤ کہ میرے قبر میں سیرامک لگاؤ، کوئی نہیں لگانے والا ہے، اے سی لگاؤ تو بھی نہیں لگانے والا ہے، اور لگا کر کے بھی کوئی حاصل نہیں ہے۔ اور اسی جگہ پر ہم جہاں جا کر کے سوتے ہیں، جہاں امیر و غریب سب ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں، آج اس زمین کے اندر بہت ساری ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو ہم نہیں جانتے،
اور قرآن یہی کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت کے دن یہ اپنے سارے بوجھل چیزوں کو باہر نکالیں گے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ، پہلوان، طاقتور، دولت مند، سب کو یہ دبا کر کے رکھی ہوئی ہے، وہیں پر ہم بھی جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سورما سوئے ہوئے ہیں، وہیں پر ہم بھی جانے والے ہیں۔